ہوا. میرا خیال حضرت علی نے اگر انہوں نے اپنی زندگی میں اس کو دیکھا ہے تو بڑے اعزاز سے دفن کیا. لوگوں کے کتے مر جائیں باقاعدہ جشن ہوتا ہے نا. گھوڑے مرتے ہیں تو بڑے اعزاز سے رخصت کیا جاتا ہے. کسی انگریز کا پالا ہوا کتا مر جائے وہ اس کو بڑے اعزاز سے دفن کرا. انگریز ہی نے یہ اللہ کی قانون بنوایا کہ کوئی بے گناہ انسان قتل ہو جائے مقدمہ چلاؤ روٹین فرق میں فیصلہ ہو گیا تو قاتل کو سزا ہوگی ورنہ قاتل آزاد مقتول کے وارث جیل کے اندر. ہمارے ملک میں یہ ہو لیکن اسلام میں تو یہ نہیں ہے. اسلام میں تو حق بحقدار رسد کا مسئلہ ہے تو وہ نہیں ہے. تو حضرت زینب کبریٰ اونٹنی پر سوار ہوئی اور پھر مکے کے نوجوان اوباشوں نے ان کا حشر کیا. میں نے عزیز نوجوانوں کو دانش کا توجہ دلائی ہے. قرآن کریم میں یہ بتایا گیا ہے کہ تالی پیٹنا سیٹیاں بجانا یہ مکے کے اندر کعبۃ اللہ کے صحن میں یہ کافروں کا نشان تھا مسلمانوں کا بھی. بات چل گئی آگے. میں بتانا چاہتا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام 15 دن کے بعد قباء سے چل کر شہر مدینہ میں نزول اجلال فرمایا فمعه 500 من الرجال من الانصار مسلح صحابہ انصار کا لشکر حضور کے ساتھ تھا. تو دو نعرے لگتے تھے. ایک نعرہ لگتا تھا نعرہ تکبیر ایک تو یہ نعرہ معلوم کہ یہ نعرہ اصل ہے. باقی اکثریت میڈ ان پاکستان ہے. باقی نعروں کی اکثریت میڈ ان پاکستان. دوسرا نعرہ کون سا لگا؟ صحابہ میں ایک بزرگ کہتے تھے جاء نبی، آپ بھی کہہ رہے ہیں جاء نبی. آج یاد تازہ ہو جائے اس نعرے کی جو صحابہ نے لگایا. تو بقیہ 500 صحابی کہتے تھے جاء محمد. ایک صحابی کہتے تھے نبی آ گئے. بقیہ کہتے تھے ہاں وہ نبی محمد ہیں وہ آ گئے. تیسرا کوئی نعرہ مدینے میں نہیں لگا. کوئی دنیا کی تاریخ اٹھا لو، سنی کے اعتبار نہیں، شیعہ کی ناصب التاریخ اٹھا لو، ملا باقر مجلس کی کتاب اٹھا لو، شیخ مفید کی کتاب اٹھا لو، جی ابو الفضل عباس امی کی منتہی الاعمال اٹھا لو، فروع کافی اصول کافی کلینی وغیرہ جلاء العیون کیا انتھار الفنون جو کچھ سب اٹھا لو. کسی میں انکار نہیں ملے گا. ملے گا تو یہ ملے گا کہ نعرہ لگا کانو یکبرونہ نعرہ تکبیر جاء نبی جاء محمد یہ نعرہ لگا. اور نعرے لگ سکتے ہیں لیکن جن میں روح توحید موجود ہو نعرہ وہ معتبر ہوگا. ورنہ بھائی مصنوعی لفافہ ہو، مصنوعی چیک ہو، مصنوعی ٹکٹ ہو، یہ سب ڈیٹ لیٹر آفس میں جاتا ہے اور جرمانہ ہو جاتا ہے. فرضی نعرے بنا لے اپنی مرضی سے. کوئی دربار رسالت میں وہی نعرہ مقبول ہوگا جو سرکار کا اپنا پسند کیا وہ ہوگا جس میں توحید کی روح پائی جائے. نبی کا نعرہ لگنا چاہیے. ہم بھی لگاتے ہیں نعرہ رسال. لوگ عورتیں لگاتے ہیں، ہم بھی نعرہ رسال کرتے ہیں. نعرہ رسال کا معنی کہ اللہ کے رسول کی بڑائی بلند ہو. نعرہ تکبیر کا معنی اللہ کی بڑائی کا بیان. نعرہ تکبیر کیا ہے؟ نعرہ تکبیر اللہ. نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ. میں نعرہ لگاتا ہوں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ کہنا حرام نہیں، اس کا مقام ہے. حضور کے دربار پر پہنچ جائے وہ آدمی وہاں جا کر بھی یا رسول اللہ کہے تو پھٹے منہ اس کے جانے. اصل مقام تو وہ ہے کہ جہاں سرکار نے فرمایا میں خود سنتا ہوں، وہاں فرماتے ہیں کہ من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر شریف کے پاس بیٹھ کر مجھ پر درود پڑے گا میں اس کو خود سنتا ہوں. ومن صلی Allah